وہ صرف اس ٹولے سے ہے جو 12 وفات نہیں مناتا، وہ اس ٹولے سے ہے جو کہ محرم پہ ان کے ساتھ حلیم اور سبیلے نہیں لگاتا، اس ٹولے سے ہے جو رجب کے کنڈے نہیں بناتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں سوال بھیجے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ دیر کس بات کی ہے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہرحال آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محمد عاقل صاحب، نور ٹی وی جدہ، میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے جی بھائی، کہ آپ کے ہمارے مبلغ جیسے وہ ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، اعوذ باللہ، جی، وہ جو لباس یوز کرتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، تو یہ ٹائی لگانا، یہ پینٹ شرٹ پہننا، یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹائی کا استعمال کیا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پینٹ شرٹ کا استعمال کیا، یا آپ نے اپنے اصحاب کو اپنی حیات طیبہ میں اس چیز کی ترغیب دی؟ اگر نہیں دی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ایک بدعت اور گمراہ کن لباس ہے، لہذا اس کے تعلق سے آپ کا موقف کیا؟ لہذا اس کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہے؟ پینٹ شرٹ پہننا، ٹائی پہننا، کوٹ پہننا، یہ دراصل پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال، سوالوں پہ سوالات داغے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ہے، نہ سلام ہے نہ کلام ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں میرے محترم بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب آپ سن لیجئے۔ یہ سوال میں نے دہلی فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظ اللہ کی خدمت میں پیش کیا، جو پیس ٹی وی پر اکثر تشریف لاتے تھے، اور آپ یقیناً ان کو کریم ٹی وی اردو کریم ٹی وی بھی ان کا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آج ان کا سوال اور جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سوال تو آپ نے سن لیا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ کے مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک، ہاں جی، ڈاکٹر ذاکر نائک کسی آدمی کا مبلغ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ رب العزت نے جو قبولیت عام عطا کی ہے اور اسلام کی تبلیغ، حقانیت اور اس کے دفاع کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ خدا داد ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اس سلسلے میں اب تک جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں وہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے قابل فخر ہیں۔ جو لوگ اس کے دعوت و تبلیغ کے طریقے سے الرجک ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ مزاروں، درگاہوں اور قبوں، آستانوں، قبر پرستی، تعزیہ پرستی، ان چیزوں کی تبلیغ کیوں نہیں کرتا؟ صحیح بات۔ وہ ان کے گھریلو جو بڑے بڑے ادنا حضرت، اعلی حضرت بنے ہوئے ہیں، ان کی بڑائیاں، توصیح، بیانیاں کیوں نہیں کرتا؟ صحیح بات۔ ان حضرات کی ساری پریشانی اسی بات کی ہے کہ وہ ہم میں سے کیوں نہیں۔ بالکل صورتحال اس طرح کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سارے یہودی عرب والوں سے کہا کرتے تھے کہ قریب ایک نبی آنے والا ہے، لیکن جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹ کے پھینک دیں گے، اور ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے، وہ تو سوچ رہے تھے
کہ جو نیا نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، بنی یعقوب میں سے ہوگا، لیکن اتفاق کی بات اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ بنو اسماعیل میں سے تھے، اس لیے ساری زندگی کے لیے آپ سے دشمنی کی، سازشیں کی، شرارتیں کی، بدماشیاں کی، آپ کو مارنے کی متعدد بار ان لوگوں نے کوشش کی، آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ ساری شرارتیں جب تک آپ دنیا میں موجود رہے تب تک جاری رہیں، اور اس کے بعد بھی آج تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے زیادہ دشمنی کا برتاؤ کرنے والے یہی یہودی ہیں۔ وجہ صرف اس بات کو لے کر کہ وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہے، بنو اسماعیل سے ہیں۔ یہ حضرات بھی ذاکر نائک کے خلاف جو کچھ بھی کہتے ہیں، جتنی دشمنیاں ظاہر کرتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو بدعات کو، شرکیات کو گوارا نہیں کرتا اور اس کی تبلیغ نہیں کرتا۔ اگر وہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے اس کا عشر عشیر بھی رکھتا ہوتا اور وہ ان حضرات میں سے ہوتا، بدعت پرست ہوتا، تعزیہ پرست ہوتا، قبر پرست ہوتا، تو یہ لوگ اس کو آسمان پر بٹھا کے جیتے جی اس کو جنت میں متمکن کر دیتے، بتلاتے اور اس کے اتنے فضائل ذکر کرتے کہ لوگ سننے والے حیران رہ جاتے۔ جیسے خادم حسین کے کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک ان کی دشمنی کا ایک طریقہ ہے۔ ذاکر نائک سے دشمنی ان حضرات کو کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو دیگر سلفیوں سے ان حضرات کو پریشانی ہے کہ سلفیوں سے ان کی اصل دشمنی یہ ہے کہ یہ ان کے جو اعمال ان کے مولویوں نے، شیخوں نے، ان کے مشائخ نے، پیروں نے جو ایجاد کر رکھے ہیں اسلام کے نام پر، 10واں 40واں 20واں برسی، محرم، تعزیہ، شبرات، کنڈے، یہ ساری چیزیں جو ایجاد کر رکھی ہیں اور لیبل اس پر اسلام کا لگا دیا ہے، ان چیزوں کو سلفی لوگ کیوں نہیں مانتے اور ان کی تردید کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے اصل ان کی دشمنی اور مخالفت کا سبب۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ رہی بات ذاکر نائک کی ٹائی اور پینٹ اور شرٹ کی، جی یہ سب اول تو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، دوسرے فتویٰ بھی لگا رہے ہیں۔ سوال کرنے کا یہ انداز نہیں ہوتا جس انداز سے انہوں نے سوال کیا، یہ سوال داغا ہے۔ یہ تو فتویٰ بازی کر رہے ہیں کہ وہ حرام ہے، بدعت ہے۔ بدعت کی ان کو تعریف نہیں آتی، محض دشمنی میں اندھے ہو کر جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بولے جا رہے ہیں، بکے جا رہے ہیں۔ بھائی اسلام نے کوئی لباس کوڈ نہیں بنایا ہے۔ آپ جس طرح سے پینٹ اور شرٹ پر فتوی بازی کر رہے ہیں، کیا آپ نے یہ جاننے کی کبھی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ جو پاجامہ، یہ ہندوستان والے علی گڑھ کٹ، دلی کٹ پاجامے پہنتے ہیں، چھوٹی موری کے یا بڑی موری کے ایلیفینٹا قسم کے جو پاجامے پہنتے ہیں یا شلوار پہنتے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے پہنی ہے؟ بتائیے۔ یہ اسلامی لباس ہے ان کے نزدیک، بتائیے، اس کو یہ اسلامی لباس مانتے ہیں، یہ ان کے مشائخ اور پیر سارے پہنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ پاجامہ پہنا ہے، علی گڑھ کٹ اور دلی کٹ پاجامہ، اور یہ ایلیفینٹ پاجامہ اور یہ شلوار، یہ اللہ کے رسول نے پہنی ہے کیا اس کے پہننے کا حکم دیا ہے کیا صحابہ کرام نے پہنی ہے؟ یہ سوال ذاکر نائک کے پینٹ شرٹ پر تو آپ اٹھاتے ہیں، اس پر کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا یہ پہنی ہے کہ رسول اکرم نے؟ بتائیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب نہیں پہنی ہے، ہونا اس کا کوئی حکم دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے کوئی ایک لباس کوڈ نہیں بنایا ہے۔ اسلام نے صرف چند اوصاف بتلائے ہیں کہ لباس ایسا ہونا چاہیے، بدن کو ڈھانپنے والا ہو، اس کو آرام دینے والا ہو، ستر کو چھپانے والا ہو اور بے پردگی سے بچانے والا ہو۔ صحیح بات۔ اور کسی دیگر دین دھرم کی مذہبی شناخت نہ رکھتا ہو۔ اسلام عالمگیر ہے، وہ بر صغیر کے لیے نہیں آیا ہے، صرف وہ ہندوستان پاکستان کے لیے نہیں آیا ہے، وہ عالمگیر پیغام ہے، ساری دنیا کے لیے آیا ہے، اور ساری دنیا کا جغرافیہ الگ الگ ہے، وہاں کی آب و ہوا الگ ہے، وہاں کے لوگوں کا پہننا اوڑھنا الگ ہے،
سائبیریا کے جنگل میں آپ یہ پاجامے اور شلوار جو پہنتے ہیں آپ ہندوستان میں یا پاکستان میں، یہ پہن کر آپ زندہ رہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں. کیا وہاں پر ایسے ہی لباس پہنا جا سکتا ہے کیا؟ یہ لوگ جاہل ہیں صرف اس دشمنی میں کہ ان کے میلاد کو، تعزیوں کو اور ان کے تیجوں دسموں کو ان کو بدعت کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو آپ مان لیجئے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ذاکر نائک سے نہ کسی اور سے. اللہ رب العزت ان کو نیک سمجھ عطا فرمائے. یہ لباس پہلے آپ جن کو ذاکر نائک پر آپ کو اعتراض ہے، اور آپ کے دھڑا دھڑ یہاں سے ہندوستان سے آج کل بریلوی مدارس کے بچے جامعہ ازہر جا رہے ہیں، پڑھ کے آ رہے ہیں، اور ازہری بن کے بڑا فخر ظاہر کرتے ہیں، فلاں ازہری اور فلاں ازہری. جامعہ ازہر میں جو مولوی ہیں اور شیخ الازہر ہیں، بڑے بڑے جو وہاں مشائخ تفسیر و حدیث اور فقہ اور فتاوی جو وہاں اصول بنے ہوئے ہیں، سب دڑمنڈے ہیں. کبھی اعتراض کیا آپ نے ان پر؟ نہیں. وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کبھی ان پر اعتراض کیا آپ نے؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کی طرف سے اس طرح سے بدعات و شرکیات کی تردید ظاہر نہیں ہوتی. وہ بھی زیادہ تر تصوف اور صوفیت کے چکر میں ہاو ہو کرنے والے ہیں، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں، اگرچہ ان کی طرح سے وہ بدعتی نہیں ہیں. تو ان سے رضامندی ہے، ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہاں ہندوستان میں ایک زمانہ تھا کہ قاری عبدالباسط اور دوسرے کئی قاری آتے تھے مصر سے. کیا پہچان ہوتی تھی؟ خالی ایک ٹوپی جو ازہری ٹوپی کہلاتی تھی اس زمانے میں، اس کے علاوہ داڑھی ندارت، مونچھیں ندارت، اور باقی کچھ بھی نہیں. کیا شلواریں پہنتے تھے وہ کرتے اور پاجامے پہنتے تھے تمہارے پیروں مشائخ کی طرح سے؟ بتائیے. ارے ذرا سوچو کیا کر رہے ہو یار. اللہ رب العزت تمہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، تمہیں دین حقیقی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی سمجھ عطا فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سن لیا. اصل میں ان کا جو بغض اور حسد ہے وہ صرف اس ٹولے سے ہے جو 12 وفات نہیں مناتا، وہ اس ٹولے سے ہے جو کہ محرم پہ ان کے ساتھ حلیم اور سبیلے نہیں لگاتا، اس ٹولے سے ہے جو رجب کے کنڈے نہیں بناتا، اس ٹولے سے ہے جو 11ویں پہ ان کے یہاں کھیر نہیں تقسیم کرتا، عرس والا نہیں ہے، عرس میں نہیں جاتا، اور یہ طرح طرح کی ٹوپیاں مسجدوں میں ان کی دیکھتے ہیں، لال پیلی ہری. حتیٰ ٹوپیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے تو مسجد کے گنبد. اب بھائی میرے، ہم پر اعتراض کر رہے ہو، ذاکر نائک پر اعتراض کر رہے ہو. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی مسجد کا جو گنبد ہے وہ کس کلر کا ہے؟ گنبد تک ان لوگوں نے اپنے کلر کے ڈیفینیشن الگ الگ بنائی ہوئی ہے. ابھی بھائی گنبد خضرا بنا لیتے. اگر اتنی ہی تمہیں مدینے سے محبت ہوتی تو وہ تک تم لوگوں نے اختیار نہیں کیا، حالانکہ اس کلر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، یہ تعصب ہے جس میں آپ اندھے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور دین سے ہاتھ دھوتے نظر آ رہے ہیں. ایسا نہ کریں، آپ کی اپنی عاقبت نہ خراب کریں اللہ کے لیے. اور اس طرح کے سوالات اگر آپ بھیجیں گے ایک کے بعد دیگرے، ایک تیسرا چوتھا پانچواں، ارے بھائی میرے کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ 1.5 لاکھ آدمی اگر 5 سوال بھیجیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ کون ان کا جواب دے گا. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو سپورٹ دینے کے لیے جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ جائیے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون